أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ کن حالات میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ ایسے نشے کی حالت کہ زبان سے کیا بول رہا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جنابت کی حالت، اگر یہ حالت طاری ہو جائے تو بغیر غسل کیے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص تم میں سے بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے یا قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آ رہا ہے یا غسل واجب ہو گیا ہے، چاہے ہم بستری کے نتیجے میں یا احتلام ہو گیا ہو اور پانی نہ ملے، تو اب پانی کے بجائے تیمم کرنا ہے پاک مٹی سے۔ ایک شخص بیمار ہے، اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا صحت ملنے کا جو ٹائم ہے اس میں اور تکلیف ہو جائے گا، ٹائم لمبا ہو جائے گا بیماری کا، تو ایسے بیمار شخص کے لیے پانی کو چھوڑ کر اینٹ پتھر اور دھول وغیرہ پر تیمم کرنا درست ہے۔ جس چارپائی پر مریض لیٹا ہوا رہتا ہے، بہت سی مرتبہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہتی اور بدن اس کا پانی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے کسی برتن میں اینٹ رکھ دو اور اس پر وہ دونوں ہاتھ مار کر کے تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ آگے خود قرآن نے بتایا ہے۔ تو بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا صحت ملنے میں بہت دیر ہو جائے گی، یا خود ایسا بیمار ہے کہ طاقت ہی نہیں ہے کہ خود کھڑے ہو کر کے پانی لے سکے اور کوئی دوسرا شخص وضو کرانے والا بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے تیمم کر کے خود اشاروں سے نماز پڑھ لے، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آگے فرمایا او علی سفر، یا کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور پانی کا انتظام نہیں ہے، تو ایسا شخص وضو کے بجائے تیمم کرے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر غسل واجب ہو گیا سفر کی حالت میں اور غسل کا بھی انتظام نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز پڑھ لے گا۔ یا تم میں کا کوئی شخص قضاء حاجت سے آئے، چھوٹے بڑے استنجا سے فارغ ہوا، اس کے بعد پانی اس کے پاس نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ آگے فرمایا بیوی سے ہم بستری کی ہے، یہ تو غسل واجب ہو گیا، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، یا سخت سردی ایسی ہے کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ غسل کرنے جائے گا تو لقوے کا اثر ہو جائے گا، لیکن ہمارے یہاں تو گرم پانی کا پورا انتظام رہتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے تو بیماری سے بچنے کے لیے پھر وہ تیمم کرے گا غسل کے بجائے۔ تو وضو واجب ہوا لیکن پانی نہیں ہے تو تیمم کرے گا، غسل بھی واجب ہوا مگر پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے تو غسل کی طرف سے بھی تیمم کرے گا۔ معلوم ہوا کہ وضو کا بدل بھی تیمم ہے اور جنابت کے غسل کا بدل بھی تیمم ہے، دونوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ آگے فرمایا یہ سارے حضرات اگر پانی کو نہیں پاتے ہیں تو تیمم کریں گے پاک مٹی سے۔ ہر ایسی چیز پر تیمم کر سکتے ہیں جو جلانے سے جلے نہیں، سڑانے سے سڑے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، ایسی چیز پر تیمم کرنا۔ اینٹ پر کرو، ریت پر کرو، پتھر پر کرو، یا دیوار ہے، دیوار پر دھول لگی ہوئی ہے، معمولی سی مٹی ہے، اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر دھول ہے تو دونوں ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر تیمم نہیں کر رہے، اس کے اوپر لگی ہوئی دھول پر تیمم کر رہے ہیں۔ اور تیمم کے لیے دونوں ہاتھ پورے دھول سے بھرے ہوئے ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں معمولی دھول جو نظر آتی ہے وہ بھی کافی ہے۔ آگے بتایا کہ تیمم کیسے کریں گے، تو تیمم میں صرف 2 ہی ضرب لگانا ہے،
پہلے نیت کرنا ہے. دیکھیں وضو کے اندر اگر نیت نہیں کی تو بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ پانی کا کام ہی ہے انسان کو پاک کرنا، اور مٹی کا کام ہے انسان کو بندر بنا دینا. منہ پر مٹی ڈالیں گے تو ہوگا کیا؟ لیکن شریعت نے اس کو پانی کا نائب بنا دیا ہے، اور یہ نائب جبھی بنے گا جب انسان نیت کرے گا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں. تو تیمم بغیر نیت کے درست کا نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلے نیت کرنا ہے کہ میں وضو کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا جنابت کے غسل کے بدلے تیمم کر رہا ہوں، یا صرف اتنی نیت کر لوں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. نیت کی، نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ پھیلا کر کے جہاں مٹی ہے یا اینٹ ہے یا معمولی سی دھول ہے اس کے اوپر مارے گا. مارنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے جاڑے گا، کیونکہ ساری دھول اگر ہاتھ میں رہی اور اسی طریقے سے منہ پر پھیر لیا تو ساری مٹی منہ پر آ گئی. مقصد صرف مسح کرنا ہے، اور مسح میں پورے چہرے کو گھیر لینا ہے، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی نوک سے دوسرے کان کی نوک تک پورا ہاتھ مل دینا ہے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے. سب جگہ دھول لگنا ضروری نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں. ہاں، یہ دوسرا کام. پہلا کام نیت کرنا، دوسرا کام پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، اور تیسرا کام ہے کہ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرنا. یہ انگلیوں سے شروع کریں گے اور یہاں ختم کریں گے، بس. اس کے علاوہ مسح اور پیر وغیرہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ابھی تیمم کا حکم تو نازل ہو گیا تھا مگر طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. تو دو صحابہ ایسے تھے کہ جن پر غسل واجب ہو گیا سفر کی حالت میں، تو اب وضو کا تیمم تو معلوم تھا مگر غسل واجب ہوا اس کا تیمم کیسے کرے وہ معلوم نہیں تھا. تو پورے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے سب سے بڑے مفتی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر سفر کی حالت تھی تو پوچھ نہیں پاتے تھے. آئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ سفر میں تھے، اور اس میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، دوسرے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. آ کر کے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ سفر کی حالت میں ہم پر غسل واجب ہو گئے، پانی نہیں تھا، تو ہم نے تیمم اس انداز سے کیا تو پورا بدن لوٹ پوٹ ہو گئے مٹی میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر آپ نے بتایا کہ وضو کا جو تیمم کا طریقہ ہے غسل کا بھی سیم تیمم کا وہی طریقہ ہے، پورے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا ضروری نہیں ہے. پھر وہ طریقہ بھی امت کے سامنے آ گیا. ان اللہ کان عفوا غفورا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کتنی سہولت کر دی. اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو، اگر مسجد میں نماز ادا نہ کر سکے تو زمین کے کسی بھی حصے پر نماز ادا کر لو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ زمین کا ہر حصہ اس کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا، اور زمین کا ہر حصہ اس کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا. کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ہے، مگر زمین کے کسی حصے پر آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کرو، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. شرط یہ کہ وہ حصہ پاک ہونا چاہیے. تو اللہ نے اس امت کے لیے کیسی سہولت دی. ورنہ بنی اسرائیل کے لیے عبادت کی جگہ کے علاوہ نماز نہیں ہوتی تھی، اور پانی کے علاوہ پاکی حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور یہ تیمم کا طریقہ کس کی برکت سے نازل ہوا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے نازل ہوا. جب ان کا ہار گم ہو گیا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میری بہن حضرت اسما کا ہار لے کر میں اس سفر میں آئی تھی. غزوہ بنو المصطلق تھا، غزوہ مریسی، جس میں منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی. وہ غزوے کے اندر آپ کا ہار گم ہو گیا. تو کہا، یا رسول اللہ میری بہن کا ہار تھا، قیمتی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قافلے کو وہی رکوا دیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ وہ ہار تلاش کیا گیا. وہ ہار تلاشتے ملا نہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا اور پانی کا انتظام نہیں، ایسی جگہ پر ہار گم ہوا تھا. صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے سب کی نماز جا رہی ہے، یا پانی کا انتظام نہیں ہے اور وہاں پہنچیں گے نماز کا وقت نکل جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں سر رکھ کر سو رہے تھے، تو کچھ بول تو نہیں سکتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ کی پیٹھ پر کچوٹے لگائے، تیری وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل حرکت نہیں کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اگر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اس امت کو سہولت ملی۔ پھر وہ اونٹ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تھی، جب ہار نہیں ملا اور مایوس ہو کر آگے چلے اور اونٹ کو اٹھایا تو اسی کے نیچے ہار تھا۔ یا اللہ تعالیٰ کو مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں تھا، امت کو ایک سہولت والا حکم سنانا مقصود تھا۔ اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا مصیبت آ گئی، مگر اللہ ایسے ہی ناپسندیدہ چیزوں میں خیر کے راستے نکالتا ہے، لیکن بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، ورنہ اللہ تو بندے سے بہتر کیا ہے اس کے حق میں وہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بڑی مغفرت کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے اللہ ہمیشہ سہولت کو تلاش کرتا ہے۔ پھر آگے کچھ یہودیوں کا تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔